السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور 6 ستمبر رات 2:04 پر بھارتی جنگی جہازوں نے لڑاکا طیاروں نے چوکے شہیداں کے قریب بمباری کی، جس سے 36 مسلمان شہید ہوئے اور انہوں نے ساتھ ہی لاہور کے قریب بھی جنگ کا محاذ کھولا اور چویلا کے علاقے میں بھی انہوں نے جنگ کا آغاز کیا۔ جب انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تو ہر مسلمان کی زبان پر ایک ہی بات تھی، اٹھو سائے میں تلواروں کے بل کھانے کا وقت آیا، فضا میں پرچم توحید لہرانے کا وقت آیا، تمہیں ہو قاسم و محمود کی عظمت کے رکھوالے، بتانے ہند کے چیلوں سے ٹکرانے کا وقت آیا، مسلمانوں بلال و بوذر و سلمان ہو جاؤ، رسول اللہ کی ناموس پر قربان ہو جاؤ۔ یہ نہ سوچو ہم تھوڑے ہیں، کیونکہ مسلمان کبھی بھی اسلحے اور سامان سے نہیں لڑتے بلکہ ایمان سے لڑتے ہیں۔ یہ شروع سے معاملہ رہا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دیوا کے محاذ پر ایک مورچے کے اندر 4 مسلمان سپاہی تھے، ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب اسلحہ ختم ہوا تو سامنے ہندوستان کی فوج تھی، وہ گولیاں چلاتے تھے۔ آگے سے جب انہوں نے دیکھا کہ جواب نہیں آ رہا تو وہ پیش قدمی انہوں نے کی، آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو اس مورچے کے قریب پہنچے جس میں 4 خالی ہاتھ، اسلحہ نہیں تھا، گولیاں ختم ہو گئی تھی، 4 مسلمان سپاہی اس مورچے کے اندر تھے۔ جب 22 ہندو سپاہی، بھارتی سپاہی اس مورچے پر پہنچے تو بندوقیں تان کر ان 4 سپاہیوں کی طرف کہنے لگے، ہینڈز اپ، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اوپر کر لو۔ اب وہ مورچے سے جب اٹھے تو ساتھ ہی انہوں نے بڑے جوش سے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری۔ جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا، ہندو سپاہی تھے، ہندوستان کے سپاہی تھے، وہ نعرے کی آواز سن کر، گونج سن کر، یہ جذبہ دیکھ کر بندوقیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان کا جو سپہ سالار تھا، ان 22 سپاہیوں میں جو بڑا ان کا سپاہی تھا، وہ تو اپنی دھوتی بھی وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب جو ان دنوں میں ریڈیو تھا اس پر مشاعرے ہوتے تھے، جب مشاعرے ہوتے تو ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے، ہندو بھی باتیں کرتے، مسلمان بھی ان کا جواب دیتے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا، پاکستانیوں کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اب پاکستان جو ہے اس کو تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو ہمارے پاکستان کے فیصل آباد کے سردار احمد سردار ایک شاعر تھے، انہوں نے ریڈیو پاکستان پر مشاعرے میں یہ شعر پڑھے اور اسی دیوا کا محاذ جہاں 22 بھارتی فوجی جو تھے اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور ایک بات میں نے یہ بھی سنا کہ ان کا جو بڑا سپاہی تھا، جو ان کا افسر تھا، وہ تو وہیں گر کر مر گیا نعرے کی آواز سن کے۔ تو سردار احمد سردار نے اس وقت یہ شعر پڑھا تھا کہ سانو پتہ ہے جدوں طوفان ہوندا، لکھاں تیلے بھی انہوں نہیں ٹھل سکدے، اوے ساڈے تیر تفنگ تے ایک پاسے تسی علی دا نعرہ نہیں چل سکدے۔ اللہ اکبر۔ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ افواج پاکستان لگاتی تھی اور مسلمان لگاتے تھے، اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں ڈر ہوتا تھا، اور جب سے نعرہ چھوڑ دیا اب یہ ڈر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائے اور اس کو سنوارنے والوں اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں کو دین دنیا کی عزت عطا فرمائے، اور جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کے بارے میں شر کے ارادے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنائے۔ آمین ثم آمین۔